بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حضرات علماء کرام اور ہندوستان کی مشہور اور معروف اور بافیض انجمن اہل السنہ والجماعت کے ذمہ داران، میں آپ حضرات کے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مختصر سے وقفے میں اس عاجز کو اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا. میں انشاءاللہ اپنے وقت محدد یعنی 30 منٹ سے پہلے ہی اپنی گزارشات معروضات پیش کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا. میں یہ جلسے کا جو عنوان ہے عظمت صحابہ اور تحفظ سنت اور عظمت صحابہ، مدح صحابہ، آج کا اجلاس دو عنوان سے معنون کیا گیا ہے. اس میں دو بنیادی نقطے ہیں، مرکز ہیں. ایک تو صحابہ کرام کی عظمت ہے، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے، صحابہ کرام کا تقدس ہے، ان کی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں. اور دوسرا جو نقطہ ہے اس اجلاس کا، وہ مدحت صحابہ، صحابہ کرام کی تعریف، عظمت تحفظ سنت اور مدح صحابہ، سنت کا تحفظ اور صحابہ کرام کی تعریف، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ. بس انہی دو بنیادی عناوین پہ، مرکز پہ میں اپنی بات پیش کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے فتنے زوروں پہ ہوں گے، طرح طرح کے فتنے سامنے آئیں گے، اور اندھیری رات کی طرح پے در پے ہم مستقل یکے بعد دیگرے ایک سے ایک فتنہ سر ابھار کے سامنے آئے گا. اور اتنا شدید فتنہ ہوگا کہ انسان صبح تو مومن ہوگا، شام تک ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور شام میں مومن ہوگا اور صبح تک ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا. اتنے شدید قسم کے فتنے رونما ہوں گے. اور انسان فتنوں کے اس دور میں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی مفاد کے لیے، حقیر سے حقیر مفاد کے لیے اپنے دین کو فروخت کرے گا. شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، خود ستائی کے لیے، تشہیر ذات کے لیے، میڈیا میں سرخیوں میں آنے کے لیے، اپنی ناموری کے لیے اور حلقہ مریداں بڑھانے کے لیے فتنوں کی بیج بوئے گا. ایسے پرفتن دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے کہ من یعش منکم، لمبی حدیث ہے، وہ میں اس کا آخری ٹکڑا پیش کر رہا ہوں. من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا، فسیری اختلافا کثیرا، وہ طرح طرح کے اختلافات دیکھے گا معاشرے میں، سماج میں، دین کے نام پر، تجدید دین کے نام پر، تبلیغ دین کے نام پر اور خدمت دین کے نام پر، اشاعت اور حفاظت دین کے نام پر یرا اختلافا کثیرا، بہت اختلافات وہ دیکھے گا. ایسے پرفتن حالات میں اور اسے پرفتن دور میں کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لینا ہے. علیکم یہ کلمہ ایجاب ہے،
کلمہ الزام ہے، ضروری ہے، لازم ہے میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اور پھر اس کے بعد مکرر ارشاد فرمایا عضو علیہا بالنواجس، کہ دانت کے چوے سے اس کو پکڑو، سختی کے ساتھ اس کو پکڑ لینا، تو فتنے تمہارے بال بیکار نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، دین کے نام پر، حفاظت دین کے نام پر، اشاعت دین کے نام پہ، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ہمیں ان فتنوں کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور حضرات صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ اب آئیے، سنت کسے کہتے ہیں؟ جب تک سنت سمجھیں گے نہیں تو پھر سنت کا تحفظ کیسے ہوگا؟ سنت عام سی تعریف ہے، الطریقۃ المسلوکہ فی الدین، دین میں جو طریقے چلے ہوئے ہیں اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا سُنَّتُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا، کئی جگہ قرآن پاک میں یہ لفظ سنت استعمال ہوا ہے۔ اس کے مفہوم میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ حضرات فقہا کے یہاں یہ لفظ سنت کسی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور حضرات محدثین اور اصولیین کے یہاں یہ لفظ سنت کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرات فقہا کے یہاں مستعمل اور مراد لیے گئے لفظ سنت وہ مشہور ہے، کرنے سے ثواب اور نہ کرنے پہ کوئی مواخذہ نہ ہو، اسے سنت کہتے ہیں فقہا کے یہاں۔ لیکن حضرات محدثین اور اصولیین کے یہاں سنت بڑا وسیع الذیل لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک، فعل مبارک، ارشاد مبارک، تقریر مبارک، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھرے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الموافقات میں اس کی تفصیل کی ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو روشنی ڈالی ہے، اور ان کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل کو جس طرح سنت کہتے ہیں، اسی طرح حضرات صحابہ کے قول اور عمل اور فعل کو بھی سنت کہتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کا عمل مبارک، صحابہ کا قول اور صحابہ کا فعل لابدی اور لازمی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھ کر کیا ہوگا، ان کے سامنے، ان کی نگاہ میں اس کا ثبوت ہوگا حضور کے عمل سے۔ جب تو صحابہ وہ عمل کر رہے ہیں تو صحابہ کرام کے عمل کو، صحابہ کرام کے قول اور ارشاد کو بھی سنت کہتے ہیں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ترمذی شریف کی روایت ہے کہ علیکم بسنتی، میری سنت بھی لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین یعنی صحابہ کرام کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو یہ سنت حضرات محدثین کے یہاں اور حضرات اصولیین کے یہاں لفظ سنت جو حدیث میں آیا ہے، یہ لفظ پورے دین اور دین کے جملہ امور کو شامل ہے۔ صحابہ کرام کے تمام اعمال کو سنت کہیں گے۔ سنت کو جب لازم پکڑنے کا حکم نبوی ہے تو حضور کے قول اور عمل کو بھی سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کے قول اور عمل ان کو بھی سنت کہتے ہیں۔ صحابہ کے عمل کا ثبوت ہمیں کسی حدیث میں، توجہ دیجیے گا، صحابہ کے عمل کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں، کسی اثر میں، کسی روایت میں ملے یا نہ ملے، ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ یہ صحابی رسول کا عمل ہے، وہ سنت ہے۔ وہ بغیر ثبوت کے، کوئی بھی صحابی رسول بغیر ثبوت کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ عمل صحابی خود
سنت ہے اور دلیل اور حجت ہے۔ تو جہاں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور تقریرات کو سنت کہتے ہیں، حضرات صحابہ کے قول اور عمل کو بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات و فرمودات کا تحفظ مسلمانوں کا ایمانی فریضہ ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے اعمال اور اقوال، ان کے فرمودات اور ارشادات کا تحفظ وہ بھی ایمانی فریضہ ہے، وہ بھی ایمانی فریضہ ہے۔ اور مختلف حدیثوں میں آیا ہے، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر کوئی شخص سنت سے انحراف کرے، سنت سے اعراض کرے اور سنت سے استغنا برتے، یوں کہے کہ ہمیں سنت کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں قرآن لاؤ، قرآن سے مسئلہ دکھاؤ، قرآن سے ثابت کرو، ہمیں سنت کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کا احمقانہ مظاہرہ کرے تو محدث ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا حدثت الرجل بالسنہ، جب تم کسی آدمی کو کسی بھی سنت سے کوئی مسئلہ بتائے، دین کی بات بتائے، اور وہ یوں کہے کہ دعنا ھذا، چھوڑ اسے، ہاتنا کتاب اللہ، مجھے قرآن سے دکھلاؤ مسئلہ، فاعلم انہ ضال، تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے۔ سنت سے استغنا ہو ہی نہیں سکتا ہے، سنت سے اعراض ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی سنت سے انحراف کرے، استغنا برتے، بے نیازی برتے، وہ ضال ہے، مضل ہے۔ اعلام النبلاء میں ابو قلابہ رحمہ اللہ کی یہ بات آئی ہے۔ تو قرآن و سنت، قرآن کی طرح سنت بھی یہ مصدر شریعت ہے، شریعت کا، شریعت اسلامیہ کا مصدر اور مأخذ اور منبع جیسے قرآن کریم ہے، ایسے ہی سنت ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کا تحفظ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، واجب ایمانی ہے، ایسے ہی حضرات صحابہ کرام کے اقوال، ارشادات، ان کے اعمال اور آثار اور ان سے منقول فرمودات کا تحفظ بھی امت مسلمہ کا فریضہ ایمانی ہے۔ اس کا تحفظ کرنا یہ مسلمانوں کا فرض ایمانی ہے اور ضروری ہے۔ آج کل نئے نئے فرقے آ رہے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ صحابی ہیں، اور پھر صحابی میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ مدت مدیدہ حضور کے ساتھ تھے، کافی دنوں تک حضور کے ساتھ تھے، یہ بڑے صحابی ہوئے، اور یہ کم دنوں تک جو ہے حضور کے ساتھ رہے۔ تفریق کرتے ہیں، تفریق کہ مدت مدیدہ کے ساتھ، کم دنوں کے ساتھ، اور پھر صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، تقلیل شان کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تان، زبان تان دراز کرتے ہیں، افواہ ترازی کرتے ہیں، الزامات کی بوچھار لگاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے نقل کروں گا ائمہ دین اور علماء کرام کے اقوال ایسے بدبختوں کے بارے میں، ایسے زندیقوں کے بارے میں، ایسے نفس پرستوں کے بارے میں، اور ایسے خواہشات نفسانی کے پیروی کرنے والے لوگوں کے بارے میں جن کو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمٰن نے خبیث کہا ہے، بعض ائمہ نے زندیق کہا ہے، بعض ائمہ نے خارج عن ملت الدین کہا ہے، دین سے نکلنے والا کہا ہے۔ سارے صحابہ اور صحابہ کے اعمال، صحابہ کے اقوال، صحابہ سے جو کچھ ثابت ہے ہمیں ان کا تحفظ کرنا ہے۔ تو سنت بہت عام لفظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور سنت کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور صحابہ سے جتنی چیزیں مروی ہیں سب کو چھان بین کر، سب کا تتبع کر کے، سب کی تلاش کر کے، اور راجح کو غیر راجح سے الگ کر کے، جو راجح ہے، جو تعارض سے، تناقض سے پاک ہو، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو سر آنکھوں پہ رکھنا ہے۔ فنی لحاظ سے جو سنت بھی صحیح اور راجح ہو جائے، سنت رسول ہو، سنت صحابہ ہو، اس میں تان زنی کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کتاب میں ہو۔ اگر سنت ہے، ثابت ہے، اور فنی حیثیت سے
فنی اصول و ضوابط کی روشنی میں اگر وہ ثابت ہے تو اس پہ عمل کرنا، اس کو سر آنکھوں پہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ مسئلہ کہ یہ بخاری ہی میں آئے گی حدیث، یہ جو سنت بخاری میں آئے گی، جو سنت صحیح مسلم میں آئے گی اسے لیں گے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ اگر بخاری کو مانتے ہو، اگر صحیح مسلم کو مانتے ہو اور اس کے مقام اور مرتبہ اور رتبے کا قائل ہو، مقدمات پڑھو۔ حضرات شیخین نے خود اپنے مقدمات میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ ہم نے تمام صحیح حدیثوں کو، ہم نے تمام صحیح سنتوں کو اپنی کتاب میں استیعاب نہیں کیا ہے، جمع نہیں کر دیا ہے کہ جتنی صحیح حدیث، جتنی صحیح روایت، جتنی صحیح سنت ذخیرہ کتب، ذخیرہ حدیث میں موجود ہے، ہم نے سب کو جمع کر دیا ہے۔ ایسی بات نہیں لکھی ہے، انہوں نے نفی کی ہے، انہوں نے اس بات کا انکار کیا، صراحت فرمائی ہے کہ ساری صحیح حدیث، ساری صحیح سنن اور سنت صحیح عین میں موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ بے شمار صحیح احادیث، صحیح روایات اور صحیح سنن موجود ہیں جو ان حضرات شیخین کے اپنے بنائی ہوئی شرائط پہ پورا نہ اترنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، لیکن وہ صحیح ہیں۔ جہاں بھی ملے، صحاح ستہ میں ملے، سنن بیہقی میں ملے، سنن دارمی میں ملے، مسانید میں ملے، مسند امام احمد میں ملے، حدیث کے جس ذخیرے میں بھی سنت ثابت ملے ہمیں اس پہ عمل کرنا اور ہمیں اس کو سرمے بصیرت اور سرمے بصارت بنانا بحیثیت مسلمان ضروری ہے۔ یہ کہہ کے چھانٹ دینا یہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یہ گمراہی ہے، دجل ہے، فریب ہے، یہ دسیسہ کاری ہے، یہ آج کے زمانے کا فتنہ ہے۔ اس فتنے کا منہ کچلنا ہے، اس فتنے پہ بند باندھنا ہے۔ اچھا، بات لمبی ہو رہی ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ تمام سنن اور تمام روایات ہر آدمی کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے جی؟ کسی کے بس کا تمام سنن، تمام روایات کی تتبع اور تلاش اور جستجو اور اس کا ادراک اور اس کا حصول عام انسانوں کے بس کا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو حضرات علماء یہ اجتہاد کی صلاحیت سے مالا مال ہیں، ان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ تمام سنن اور روایات جو ثابت ہیں، صحیح ہیں، ان کو جمع کرو اور ان کی روشنی میں ہر زمانے میں پیدا ہونے والے، ہر زمانے میں پیش آمدہ مسائل، تقاضے، چیلنجز کے احکام مستنبط کرو، نکالو، تلاش کر کے نکالو، کھوجو۔ اور جو حضرات صلاحیت اجتہاد سے بہرور نہیں ہیں، جن کے اندر اجتہاد، غور اور تدبر اور استنباط کی صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے، انہیں پابند کیا گیا کہ جانکاروں سے پوچھ کر عمل کرو۔ اگر اب بات انتہائی قابل غور ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں قیامت تک پیش آنے والے سارے مسائل جز در جز کر کے، ایک ایک کر کے قرآن حدیث میں ساری جزیات لکھ دی جاتی، قیامت تک پیش آنے والے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور کورونا کے مسائل بھی لکھ دیے جاتے، تو یہ کسی کے تحمل ہو سکتا تھا؟ کسی کے بس کا تھا کہ وہ حاصل کر سکے؟ یہ ناقابل تحمل چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں جو ہے قیامت تک آنے والی جزئیات اور فروعات کا ذکر نہیں کیا گیا، اصول اور کلیات بتائے گئے ہیں، اور اجتہاد کی صلاحیت سے مالا مال علماء کو اس بات کا پابند اور مکلف کیا گیا ہے کہ ان اصولیات اور کلیات کو مد نظر رکھ کر راتوں کو جاگ کر عرق ریزی کر دماغ سوزی کر کے نئے نئے مسائل، پیش آمدہ مسائل اور تقاضے اور چیلنجز کے احکام ڈھونڈو۔ چنانچہ وہ ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کر کے انتہائی سہل اور دلکش انداز میں
جو نظام حیات پیش کیا ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، وہ فقہ قرآن اور حدیث اور سنت کا نچوڑ ہے۔ زمین کے اندر پانی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور زمین کے اندر پانی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جب پمپ انسان گاڑتا ہے، پمپ ہینڈ پائپ بلب گاڑتا ہے، تو وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے پانی کو پمپ کرنے والا انسان چھپے ہوئے پانی کو اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے چھپے ہوئے پانی کو نچوڑ کر کے سہل الحصول، سہل الشرب گلاس میں دے کر کے پینا آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے پمپ گاڑنے والا، وہ پانی کا خالق نہیں کہیں گے، وہ پانی کو ظاہر کرنے والا ہوا۔ جو پانی زمین کے ذرات اور اجزاء میں مخفی ہیں، چھپے ہیں، اسے ظاہر کر رہا ہے پمپ گاڑنے والا، پانی کا خالق نہیں ہے۔ ہمارے جو ائمہ مجتہدین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے سنت رسول اور سنن صحابہ میں تتبر تلاش کر کے سب کو جمع کر کے، اور اس میں جو پانی تھا، چھپا ہوا تھا، مخفی تھا، جو حکم شرعی مخفی تھا، اس میں غور اور تدبر کر کے گلاس میں پانی رکھ کے روٹی تیار کے، پیاسوں کے لیے گلاس میں پانی دیا، بھوکوں کے لیے روٹی دیا، کھاؤ۔ یہ نظام کائنات، سہل الحصول، کاشتکار بھی، عالم بھی، عربی بھی، عجمی بھی، تاجر بھی، شہری بھی، دہقانی بھی، دیہاتی بھی، اور زندگی کے امور میں مصروف، ہنگامہ حیات میں مصروف ترین شخص بھی اس نظام، یہ نظام حیات جو حضرات ائمہ اربعہ مجتہدین نے جو مرتب کیا، جو مدون کیا، اور جو سنن صحابہ اور سنت رسول میں مخفی احکام تھے، اس کو باضابطہ مرتب اور مدون کر کے پیش فرمایا۔ یہ سب سنت ہے۔ فقہ جس کو نظام حیات کہہ سکتے ہیں، وہ بھی سنت ہے، وہ سنت رسول ہے، وہ سنت صحابہ ہے۔ اور بہت بڑے آسانی کے ساتھ لوگوں کو لوگ چکما دیتے ہیں، ورغلاتے ہیں کہ تو پھر اختلافات کیوں کرتے ہو؟ یہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد حنفی اور شافعی اور فلاں اور فلاں، یہ کیوں کرتے ہو؟ اس طرح ورغلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو غیر عالم حضرات سن رہے ہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو ہمارے حضرات علماء ہیں، وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس سے میں مخاطب نہیں ہوں، ان سے تو میں سیکھتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں۔ ہمارے جو غیر عالم بھائی بہنیں ہیں، ان کے لیے یہ بطور خاص توجہ دیجیے گا، اور میں شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ نفس کی خواہشات کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے دین میں اور سنت میں اختلاف کرنا، یہ فرقہ بندی ہے، مسلک پسندی ہے۔ مراد رسول سمجھنے کے لیے، منشأ رسول سمجھنے کے لیے، اگر سنت میں، روایت میں، حدیث میں رائے کا اختلاف ہو رہا ہے، یہ فرقہ بندی نہیں، یہ تفرقہ بازی نہیں، یہ عین رحمت ہے، یہ منشأ رسول ہے۔ ہر ملک کا ایک دستور ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ایک آئین۔ ہر ملک کے اندر وہ کتاب دستور، کتاب آئین وہ مرتب ہوتی ہے، ایک ہی قانون سب کے لیے۔ لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، مجسٹریٹ کے یہاں وکلاء اور ایڈوکیٹس اور ججوں کے درمیان اس قانون کی تشریح میں، قانون کی تعبیر میں، قانون کے مطلب اور مراد بتانے میں اختلاف ہی نہیں، وہ جڑ ہوتی ہے، مہینوں بحث ہوتی ہے، اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا۔ منشأ رسول، مراد رسول کو پانے کے لیے اگر کسی روایت میں، کسی سنت میں، کسی حدیث میں ائمہ کا، علماء کا اختلاف رائے ہے، تو یہ عین رحمت ہے، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، عین رحمت ہے۔ غزوہ احزاب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، تو حضرت صحابہ کو
حضور نے حکم دیا تھا کہ سب بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنا عصر کی. وہ صحابہ بنو قریظہ پہنچتے پہنچتے بعض کی نماز عصر چھوٹ گئی، بعض جو ہے وہیں پڑھ لیے. تو نماز عصر بنو قریظہ میں پڑھنا ایک حکم نبی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنا. اب اس منشأ رسول کو سمجھنے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا. بعض صحابہ نے عصر نہیں پڑھ سکے وہاں، بعض وہیں پڑھ لیے، بعض کے عصر قضا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو، دونوں گروہی کی تحسین فرمائی، تائید فرمائی، آفرین کہا، شاباشی دی. اگر حدیث اور سنت اور مراد رسول کے سمجھنے میں رائے کا اختلاف معیوب ہوتا، تفرقہ ہوتا، گروہ بازی ہوتی، مسلک پرستی ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پہ گرفت ضرور فرماتے، ڈانٹ ڈپٹ ضرور فرماتے. لیکن حضور نے دونوں گروہ کی تحسین فرمائی. پتہ چلا منشأ رسول، مراد رسول کے سمجھنے میں اگر رائے کا اختلاف ہو، حدیث رسول سے ثابت ہے کہ وہ مستحسن ہے، وہ مطلوب ہے، وہ عین رحمت ہے. ہاں، خواہشات نفسانی، میری انا اونچی ہو، میری انا اونچی ہو، میری فکر کا تسلط ہو، میری رائے چلے، خواہشات نفسانی کو تسکین انا کے لیے اگر اختلاف ہو. آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، سب اللہ ماشاء اللہ اللہ من رحم ربک، معدود چندے مخلص بندے ہیں. یہ جو اختلافات، فتنوں کی بوچھار ہے، سب تسکین انا کے لیے. یہ اختلاف، یہ تفرقہ بازی دین میں ہے، اور یہ سخت ہے. اور رائے کو سمجھنے میں، سنت کے سمجھنے میں جو ائمہ کے اختلافات ہوئے ہیں اور 4 مذاہب متبوعہ جو وجود میں آئے ہیں، وہ سب عین رحمت ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مراد کو سمجھنے میں، سنت کو سمجھنے میں، جنہیں حضور نے کہا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، حضور نے جو حکم فرمایا تھا اس سنت صحابہ کے سمجھنے میں، آثار صحابہ کے سمجھنے میں، ان کی مراد کو پانے میں، ان کی منشا کے ادراک میں، جو دین کے ائمہ ہیں، جو ایڈوکیٹ ہیں، جو جسٹس ہیں، جو حاکم ہیں، انہوں نے جو اختلاف رائے کیا ہے وہ منشا کو سمجھنے میں. اور یہ اختلاف ائمہ مراد رسول کے سمجھنے میں جو ہوا ہے، یہ تفریقہ نہیں ہے. آپ اپنے لوح قلب و دماغ میں اسے نوٹ کر لیں. نفس پرست لوگ آج کل اس سے عوام الناس کو ورغلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. یہ عین رحمت ہے. الغرض صحابہ کے تمام سنن، تمام آثار، سب پہ دسترس اور سب پہ آگاہی، سب پہ واقفیت عام انسانوں کے بس کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. حضرات ائمہ نے سب کو سامنے رکھ کر مرتب اور مبوب فصل وار، باب در باب، کتاب در کتاب کر کے جو ہے سارے سے جو ہے عرق نچوڑ کے وہ فقہ کی شکل میں، اور اس ضرورت کا سب سے پہلے ادراک سراج الامہ، امام الائمہ سیدنا الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سب سے پہلے اس ضرورت اور اس کی افادیت اور اہمیت کا ادراک امام ابو حنیفہ نے فرمایا. آپ نے کمیٹی تشکیل دی، مہینوں بحث کر کے، بحث و تمہیز کے بعد، مہینوں غور و تدبر کے بعد، اور ساری کمیٹی کے اتفاق کے بعد پھر اس کو رجسٹر میں، کتاب میں نوٹ کروا لیتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے یہ سب کچھ صرف حافظہ کی بنیاد پر ہوتا تھا، زبانی یادداشت کی بنیاد پر ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ پہلی شخصیت ہے تاریخ اسلام میں جنہوں نے کتابی شکل میں تمام سنن رسول، سنن صحابہ سے عرق کشید کر کے، خلاصہ اور نچوڑ کتابی شکل میں آسان بنا کر کے، گلاس میں پانی دے کے، روٹی تیار کر کے، آٹا گوندھ کے، روٹی پکا کے
ہمیں پیش کر دیا، جو جس وقت جس حال میں جہاں ہو اور دین کا حکم معلوم کرنا چاہے وہ فقہ الٹ کے کتاب دیکھ کر کے جو ہے وہ معلوم کر لو۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ سارے جو فقہ ہماری شکل میں ہے، پہلے شخص ابو حنیفہ رحمۃ، اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو موطا امام مالک میں جو باب قائم کیے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید۔ بہرحال سنت عام ہے، اور یہ جو فقہ ہمارے سامنے موجود ہے پورے مدون مرتب شکل میں، یہ ایک نظام حیات ہے، یہ سنت رسول اور سنت صحابہ سے ہی کشید کیا ہوا ایک نظام ہے فقہ۔ اب اگر کوئی فقہ سے بھی اعراض کرے میں فقہ کی ضرورت نہیں ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے، تو تم سنت کا انکار کر رہے ہو۔ یہ فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے جی، وہ قرآن اور حدیث سے کشید کیا ہوا ایک نظام ہے۔ زمین کے اندر چھپا ہوا پانی کو حضرات ائمہ مجتہدین نے، فقہاء کرام نے جو ہے کشید کر کے فقہ کی شکل میں مرتب کر کے سہل الحصول بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ بہرحال سنت جو ہمارے آج کے اس اجلاس کا پہلا جز ہے، تحفظ سنت، ذہن میں رہے، بہت عام لفظ ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تحفظ ہمارا تقاضا ایمانی ہے، ویسے ہی حضرات صحابہ کے سنن اور آثار کا تحفظ بھی ہمارا تقاضا ایمانی اور واجب ایمانی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا نقطہ جو ہے آج کے اجلاس کا دوسرا جز، مدح صحابہ۔ یہ میرا دوسرا جز ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ مدح صحابہ، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، میں روایت پیش نہیں کروں گا، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں، تمام لوگوں کے دلوں کا جائزہ لیا اپنی شان سے، کما یلیق بشأنہ، تو سب سے اتقیٰ اور ابر، سب سے پاکیزہ قلب جس کا پایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب پایا۔ اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر تو نبوت جو ہے یہ انتخاب خدا ہے، پھر نبوت کے بعد، نبوت محمدی کے بعد لوگوں کے دلوں کا جائزہ اللہ نے لیا، تو سب سے زیادہ پاکیزہ نفوس اور قلوب صحابہ رسول، اصحاب محمد کے نفوس اللہ نے پائے۔ تو اصحاب محمد کے قلوب کو اللہ نے اپنے نبی کے وزیروں، مشیروں اور اصحاب کے طور پر قبول فرمایا۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اور اس نبوت کی حفاظت، نبوت کی تائید، نبوت کی تحسین، نبوت کی حمایت اور نبوت کی نصرت کے لیے اللہ نے جن جانباز، وفادار، وفا شعار، وفا کیش اور مخلص اور فداکار اور جانثار شخصیات اور نفوس کا جو انتخاب فرمایا وہ بھی من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ۔ صحابی رسول جو بھی حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، ایمان کی حالت میں پھر ان کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے اللہ کا۔ اور عجیب اتفاق دیکھیں، انبیاء بھی 1.25 لاکھ کے قریب ہیں، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب اللہ نے دیے ہیں وہ بھی کم و بیش وہ 1.25 لاکھ کے قریب پہنچتے ہیں۔ تو صحابہ اللہ کا انتخاب، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، امتحن اللہ قلوبہم۔ ہم لوگ طلبہ کی کاپیاں جانچ کرتے ہیں ششماہی سالانہ امتحان میں، ساری کاپیوں کے ایک ایک جز کو پڑھتے ہیں، جہاں کوئی شک ہو اور جہاں کوئی بات قابل اعتراض اس پہ نشان زد کرتے ہیں، جی نشان لگاتے ہیں طلبہ کی کاپیوں پہ، پھر نمبر دیتے ہیں، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی ممتاز ہوتا ہے، کوئی پوزیشن لاتا ہے۔ ممتحنین طلبہ کی کاپیوں کو جانچ کر کے پاس کرتے ہیں اور ارقام لگاتے ہیں، نمبرات دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانچ فرمایا، امتحن اللہ قلوبہم، اصحاب رسول کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، جانچ فرمائی، جائزہ لیا، للتقوی، تقوی اور پرہیزگاری میں، صدق میں، اخلاص میں، للہیت میں، بے لوث ہونے میں، اور دین کی سربلندی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانثاری میں،
کتنا اس میں مارجن ہے، کتنے پرسنٹ ہے، اللہ نے ہر اعتبار سے تقوی اور پرہیزگاری کے حساب سے امتحان لیا، اور امتحان لے کر کے اللہ نے سارے صحابہ کو پاس کر کے سند عطا فرما دی خود سے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان اللہ نے لکھ دیا۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، سب کامیاب ہیں، سب ہدایت یافتہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا، رضا کی سند عطا فرما دی۔ اللہ نے اصحاب رسول کو چنا ہے، اور میں تو طالب علم ہوں، اپنی ناقص تلاش کی حد تک قرآن کی آیتوں میں نے کتابچہ جو ہے میری طالب علمانہ اصحاب رسول، غالباً میں نے اسے جمع کیا تھا، 100 صفحات پہ مشتمل ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا۔ میں اپنے طالب علمانہ طور پہ جو تتبع اور تلاش کیا ہوں، 600 سے 700 آیات قرآنیہ کے درمیان میں اللہ نے اصحاب رسول کا تذکرہ فرمایا، اور جو روایات ہیں، احادیث ہیں، وہ تو لا تعد ولا تحصى، حد اور حساب سے باہر ہے۔ اللہ نے 700 کے قریب آیات قرآنیہ میں صحابہ کا اشارتاً، اجمالاً، تفصیلاً، صراحتاً، تضمناً، دلالتاً اصحاب رسول کی مدح سرائی کی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ محمد کی آیت ہے کہ سیماہم فی وجوہہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع کرتے دیکھیے گا، سجدے کی حالت میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ قصیدہ خوانی فرما رہے ہیں، اللہ مدح خوانی فرما رہے ہیں اصحاب رسول کی۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے سجدے کے نشانات ان کے چہروں میں ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں میں اٹھ کے، تہجدوں میں اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہیں۔ مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کی مدح خوانی تورات میں بھی کی ہے، اللہ نے ان کی مدح خوانی انجیل میں بھی کی ہے، اور اللہ نے ان کی مدح خوانی قرآن پاک میں بھی کی ہے۔ جس کی مدح خوانی خود خالق کی کائنات کریں، اس سے بڑا رتبہ کس کا ہو سکتا ہے جی؟ اس سے بڑا۔ اور والعادیات ضبحا والموریات قدحا، اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے گھوڑوں کی، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی، اور ان کے ٹاپوں سے اڑنے والے شرارے اور چنگاریاں ہیں، اور جو مٹی ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے قرآن پاک میں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے اصحاب رسول کا۔ یہ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے لکھا اپنی کتاب میں، دیکھ لیجئے گا۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب تم یہ دیکھو کہ کوئی آدمی اصحاب رسول میں سے کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی سے بھی صاحب رسول، صحابہ کوئی بھی ہو، صحبت ثابت ہو گئی، چاہے لمبے عرصے تک رہے ہوں یا کم عرصے تک، اگر وہ صحابی رسول ہو گئے، اگر کسی کو دیکھو کو کسی بھی صحابی رسول کی شان اقدس میں تقلیل شان کر رہا ہے، زبان تان دراز کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، نازبہ کلمات، ہذیان گوئی، بدگوئی کر رہا ہے، فعلم انہ زندیق، سمجھ لینا کہ وہ زندیق ہے۔ اور امام اہل سنہ حضرت الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل يسب احدا او تنقص احدا او طعن على احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او يعيبهم او عاب احدا منهم فهو مبتدع فهو رافضی فهو خبیث فهو مخالف لا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا، کہ اگر کسی کو دیکھو کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں زبان تان دراز کر رہا ہے، تقلیل شان کر رہا ہے، وہ خبیث ہے، وہ رافضی ہے، یخرج من الدین، دین سے بالکلیہ نکل جاتا، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کا دعویٰ فرمایا، قرآن کے نزول کا حضور نے دعویٰ فرمایا، اپنے رسول ہونے کا حضور نے دعویٰ فرمایا،
اپنے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا، تو اس نبوت اور اس رسالت اور اس نزول وحی کے گواہ اور شواہد یہ حضرات صحابہ تھے۔ اگر کوئی بدقسمت شقی الحظ بندہ اٹھ کر کے اور حضرات صحابہ کے بارے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور فلاں کے بارے میں تقلیل شان کرتا ہے، تو اس کا مطلب نزول وحی کے جو گواہ ہیں اس پیلر کو وہ ڈھا رہا، اور جو گواہی ختم تو دعویٰ ختم۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ نبوت کو باطل کرنا ہے، یہ نبوت کو باطل کرنا ہے، یہ رسالت کو باطل کرنا ہے، اسلام کی عمارت کو منہدم کر دینا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب گواہ ختم ہو تو دعویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور مدعی نبو ہیں، مدعی نبوت ہیں، مدعی رسالت ہیں، اور اس کے گواہ صحابہ ہیں۔ جب گواہ کو مجروح کر دیں، مطعون کر دیں، ان کی شہادت کا انکار کر دیں، دعویٰ بھی باطل ہے، نبوت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن تو صحابہ سے ہمیں ملا، قرآن کے 30 پارے ہونا صحابہ سے پتہ چلا، نماز کا 5 ہونا، نماز کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کے علم صحابہ سے پتہ چلا، سنت مطہرہ کا ادراک صحابہ سے ہوا۔ صحابہ کی شان کو، صحابہ کی تقلیل شان کر کے بیچ سے نکال دیں، کیا بچا اسلام؟ آخری بات ہے، بس ختم کر دوں گا، شاید وقت میرا ہو گیا ہوگا، میرے پاس گھڑی نہیں ہے اس وقت۔ ہو گیا ہے وقت، بس ہو گیا۔ یہ جو صحابہ کی شان میں بدتمیزی کرنے والے لوگ ہیں، یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں۔ یہودیوں سے پوچھئے کہ سب سے اچھا آدمی آپ کی نظر میں کون ہے، تو وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ اور عیسائیوں سے پوچھئے کہ سب سے بہتر کون ہے، تو کہتے ہیں حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے۔ اور یہ تعینین صحابہ سے پوچھئے کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، تو وہ کہتے ہیں اصحاب محمد شرار الناس نعوذ باللہ، کہ امیر معاویہ ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ تو یہودیوں سے بھی، نصرانیوں سے بھی بدتر ہے۔ صحابہ کی شان بڑی ہے۔ جو بدبخت بدقسمت اپنے ہذیان گوئی سے، بکواس سے صحابہ کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں اپنے بھائیوں سے 2 گزارش کروں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ایسوں سے کنارہ کش ہوں، ایسوں سے مجالست، معاکلت، مخالطت، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کی ہم نوائی، ان کی طرفداری بالکل بند کر دیں۔ یہ بیماری متعدی ہے، کرونا جیسے متعدی بیماری ہے، ایسے ہی توہین صحابہ متعدی مرض ہے۔ ایسے لوگوں کی ہم نوائی کیجیے گا، طرفداری کیجیے گا، ان کے ساتھ ہم نشینی کیجیے گا، آپ کو بھی یہ بیماری لاحق ہو جائے گی۔ اور دوسری نصیحت یہ کروں گا کہ جو فضائل صحابہ ہیں، مناقب صحابہ ہیں، صحیح ہیں، ان کی کتابوں سے ان کا مطالعہ جاری رکھیں۔ معرفت ہوگی تب محبت پیدا ہوگی۔ اگر صحابہ کی معرفت ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کون ہیں، تو محبت بھی نہیں ہوگی۔ پہلے معرفت ہوتی ہے، پھر محبت اس پہ منتج ہوتی ہے۔ تو تعینین صحابہ کی شان میں بدتمیزی کرنے والے لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، ان کو اپنے پاس بیٹھانا، بلانا نہیں، اور اصحاب رسول کی جو مناقب ہیں وہ پڑھنا۔ اور ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ میں بہت سارے شکوے کیے، میں 2-4 بند پڑھ کر کے واخر دعوانا کہہ دوں گا، سمجھے نا۔ وہ اصحاب رسول کی جو مدح گوئی علامہ اقبال نے بھی کیے ہیں کہ تو ہی کہہ دے اکھارا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا سر کیا اس کو کس نے، طور مخلوق خداؤں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، اور کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایران کو، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ آ گیا عین لڑائی میں، آ گیا عین لڑائی میں، اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی وہ قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کہاں کہاں صحابہ گئے دین کی تبلیغ لے کر کے، اور محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دست میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دست و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कौन सी कौम मुंतजिर तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई। किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी आबाद हुई, और किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाह अहद कहते थे। बहुत बड़ी शान है। अल्लाह ताला हज़रात सहाबा शान को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनसे राजी हो, और सहाबा के साथ अल्लाह क़यामत के दिन हमारा हश्र फरमाए, और अल्लाह ताला सहाबा इकराम की शान में ज़बान तान दराज करने वाले को ज़लील व ख़ार फरमाए। सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ और सहाबा इकराम की मदखानी करना, कसीदा खानी करना, उनसे अकीदत और अज़मत और एहतराम का रिश्ता रखना, ये वाजिब ईमानी है। अल्लाह ताला हम क़यामत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप तमाम हज़रात का ज़िम्मेदारान अहले सुन्नत वल जमात अंजुमन का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।